بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کا مکمل کپڑے اتار کر ہم بستری کرنا اسلام میں جائز ہے کیا؟ بہت اہم معلومات ضرور جان لیجئے، نہیں تو برباد ہو جاؤ گے۔ محترم ناظرین، ایک بھائی کا سوال میں نے پڑھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میاں بیوی ہم بستری کر رہے ہوں اس وقت میاں بیوی آپس میں رضامندی سے لائٹ بند نہ کریں اور دونوں یعنی کہ بالکل برہنہ حالت میں ہو جائیں اور ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ کر ہم بستری کریں، یعنی کہ ایک دوسرے کے جسم کو دیکھ کر یا شرمگاہ کو دیکھ کر آپ ہم بستری کریں، کیا یہ شریعت میں جائز ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جب میاں بیوی ہم بستری کر رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھیں تو اس صورت میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ معذور ہوتا ہے، یعنی کہ آنکھوں سے یا بصارت سے کوئی نہ کوئی اس میں نقص ہوتا ہے۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، سچا مسلمان وہ ہے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، مگر دو صورتیں ایسی ہیں جب آپ کو شہوت ہو اور اپنی شہوت کو پورا کرنا چاہتے ہو، یا بیوی سے کرو یا لونڈی سے کرو، مرد عورت کا لباس عورت مرد کا لباس ہے۔ اس کی دو تین تفسیریں آپ ذرا سن لیجئے۔ عورت مرد کا یعنی کہ عورت مرد کا ستر ہے اور مرد عورت کا ستر ہے، یعنی کہ مرد عورت کا جسم دیکھ سکتا ہے، عورت مرد کا جسم دیکھ سکتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مرد عورت کے جسم پہ کوئی ایسی چیز دیکھے تو وہ کسی کے سامنے بیان مت کرے۔ میاں بیوی میں کیا تعلق قائم ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تعلق قائم ہوا، دوست احباب کو بتایا جا رہا ہے کہ میں نے رات کو بیوی سے ایسے کیا، اور بیوی بھی بتا رہی ہے میں نے اپنے خاوند سے ایسے کیا۔ یہ ساری کی ساری باتیں گناہ میں شامل ہو جاتی ہیں۔ ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ لائٹ بند کر کے ہم بستری کریں کہ مسلمان با حیا ہے، بے حیا نہیں ہے، تو لہٰذا ادب تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہ دیکھا جائے اور ہم بستری کرتے وقت میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر کپڑا لے لیں اور لائٹ بند کر دیں۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیوی اور لونڈی کے علاوہ ہر چیز سے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ بیوی اور لونڈی سے حفاظت نہ کرنے میں اس پر کوئی ملامت نہیں۔ یہ آیت عموم پر دلالت کرتی ہے جس میں اس کا دیکھنا، چھونا اور ملانا شامل ہے، اور سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کی دلیل ملتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے جو کہ ہمارے درمیان ہوتا، وہ مجھ سے جلدی کرتے حتیٰ کہ میں انہیں کہتی میرے لیے بھی پانی چھوڑیں، میرے لیے بھی پانی چھوڑیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں داؤودی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ مرد اپنی بیوی اور بیوی اپنے خاوند کی شرمگاہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی تائید مندرجہ ذیل حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ ابن حبان رحمہ اللہ تعالی نے سلیمان بن موسیٰ سے بیان کیا ہے کہ ان سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو اپنی بیوی کی شرمگاہ دیکھتا ہے، تو انہوں نے جواب میں کہا میں نے عطا رحمہ اللہ تعالی سے سوال کیا تو ان کا کہنا تھا میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا تو انہوں نے اسی حدیث کو ذکر کیا۔ حافظ رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں سنت نبویہ میں ایک اور حدیث بھی ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ
علاوہ اپنے سطر کی ہر ایک سے حفاظت کرو۔ سنن ابو داؤد۔ اس حدیث پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اپنی بیوی کے علاوہ کا مفہوم یہ ہے کہ یہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس کے لیے اسے دیکھنا جائز ہے، اور اس کا قیاس یہ ہے کہ مرد کے لیے بھی دیکھنا جائز ہوا۔ ابن حزم رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں، مرد کے لیے اپنی بیوی کی شرمگاہ دیکھنا حلال ہے، بیوی اور لونڈی جن سے جمع کرنا حلال ہے، اور اسی طرح وہ دونوں بھی مرد کی شرمگاہ دیکھ سکتی ہیں، اصلاح اس میں کوئی کراہت نہیں۔ اس کی دلیل وہ مشہور احادیث ہیں جو ام المؤمنین عائشہ، ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہن سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن میں غسل جنابت کیا کرتی تھی۔ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر کے بغیر تھے، کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ برتن میں داخل کیا اور پھر اپنی شرمگاہ پر پانی بہایا اور اسے اپنے بائیں ہاتھ سے دھویا، تو اس کے بعد کسی کی بھی رائے کی طرف التفات کرنا باطل ہے۔ تعجب والی بات تو یہ ہے کہ بعض متکلف اور جاہل قسم کے لوگ تو فرج میں وطی کرنا تو مباح کہتے ہیں اور اس کی طرف دیکھنے سے روکتے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں، جماع کی نسبت سے دیکھنے کی حرمت و وسائل کی حرمت میں سے ہے۔ جب اللہ تعالی نے خاوند کے لیے بیوی سے مجامت مباح کی ہے تو کیا اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھنے سے روکا جائے؟ یہ عقل مندی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس حالت میں طہارت و پاکیزگی کا حکم۔ اس بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ سوتے وقت معانقہ کر کے سونا، یعنی ایک دوسرے سے لگ کر، اگر تو اس سے انزال نہیں ہوا اور نہ ہی جمع کیا گیا تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ جب مزی نکلی ہو تو مرد کو اپنی شرمگاہ دھو کر وضو کرنا چاہیے اور عورت بھی اپنی شرمگاہ دھو کر وضو کرے، یعنی دونوں ہی استنجا کرنے کے بعد وضو کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔